قولی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں جس طرح خالق مالک دانا بلند ہے، سارے مل کے با جماعت باواز بلند بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تھوڑا جا زور لاؤ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ چاک سارے بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک سیداد دشمن تلانت، میری آقا زادی دے قاتلاں تلانت، میری آقا زادی دا حق خامن آلیاں تلانت، یا امام المنتظر، سارے مل کے استغاثہ بلند کرو، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ امام زمانہ کی آمد پہ بڑی عقیدت کے ساتھ سروں کو جھکا کے آنکھیں بند کر کے باواز بلند صلوات تلاوت۔ سب سے پہلے تو جب تسی بڑا نہ محسوس کرو تو اگے جگہ کھالی ہے، تھوڑا تھوڑا اگے آؤ تاکہ جڑے بندے پیچھے بیٹھ کھڑے نے انہوں نے بھی کوئی موقع ملے۔ اگے اگے آؤ تھوڑا جگہ جگہ ساری کھالی ہے۔ صلوات سارے باواز بلند پڑھ رہے ہیں۔ میں دعا کو ہوں خداوند عزت بانیان جشن کا یہ پرخلوص انداز سے کیا ہوا جشن کا اہتمام مالک اپنے حقیقی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک ذکر کے صدقے میں جن مومنین نے جشن میں جتنا حصہ لیا ہے، مالک ہر مومن کا ہر کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مالک اس دن کے صدقے میں، اس جشن کے صدقے میں جو مومن بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ مالک اس ذکر کے صدقے میں مجھ سمیت جتنے مومن حاضر ہیں بالمخصوص بانیان جشن، مالک ہم سب کے جتنے لواحقین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس ذکر کے صدقے میں سب کے درجات بلند فرما۔ مالک وہ مومنین جن کی بخشش کی کوئی دعا کرنے والا نہیں، اس ذکر کے صدقے میں ان مومنین کے بھی درجات بلند فرما۔ آخر التجا مالک ہمارے وارث ہادی مہدی امام زمانہ بادشاہ کے ظہور میں تجلیل عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رخ رسول خدا زمانے میں دکھانے کو آ رہا ہے۔ قطن بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے میں نے جشن کی ابتدا کر دی ہے، چونکہ آج 3 شعبان ہے۔ ہمارے جشن کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنے بھائیوں سے کوئی نہ کوئی بات کی جائے۔ پورے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، مومنین کو قتل کیا جا رہا ہے، کبھی کوئٹہ میں، کبھی افغانستان میں، 25 رجب کو کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کی ذریعے پہ بھی مومنین کو شہید کیا گیا۔ میں پوری دنیا سے مخاطبوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رخ رسول خدا زمانے میں دکھانے کو آ رہا ہے۔ اگلے مصرے پہ بھائی جان رانا کالونی والوں، میں کم از کم 4-5 سال کے بعد یہاں پہ آیا ہوں، بھائی حسن نے مجبور کیا، ان کی ریکویسٹ پہ میں آیا ہوں۔ اگلے مصرے پہ اس بندے کا جشن ہو جائے گا جو بندہ شاعری سے پیار کرتا ہے، جو بندہ اردو ادب کو سمجھتا ہے۔ میں مسلمانوں سے، اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، ہمیں تو گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ رخ رسول خدا زمانے میں دکھانے کو آ رہا ہے، فدق کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا ہے۔ توڑے ہاتھان اسلام میں مہربانی بھیجن، بہت شکریہ، مہربانی۔ رخ رسول خدا
زمانے میں دکھانے کو آ رہا ہے۔ رخ رسول خدا، ایک ایک دشمن حسین سے بات کر رہا ہوں میں، رخ رسول خدا زمانے میں دکھانے کو آ رہا ہے۔ فدق کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے گھروں پہ علم گوارا نہیں تجھے، کیا بنے گا تیرا؟ علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ، ہاتھ چاہو سارے بولو حیدری۔ مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ، مہربانی بھائی جان، وہ آخری ہاتھ کو میرا سلام ہے۔ ہمارے گھروں پہ علم گوارا نہیں تجھے، کیا بنے گا تیرا؟ علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے، پورے کائنات کی خزانے کی چابیاں لا کے ممبر پر رکھ دو، میں دو جملے کہوں قیمت کم ہے۔ صرف داد چاہیے، داد بھی چاہیے، دعا بھی چاہیے۔ ہر اس بندے سے بات کر رہا ہوں جو بندہ آل محمد کو سوچتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے گھروں پہ علم گوارا نہیں تجھے، کیا بنے گا تیرا؟ علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے۔ جس بندے کو دو مصرے پچ جائیں اس پہ بولنا واجب ہے، باقیوں کی مرضی ہے۔ ہمارے گھروں پہ علم گوارا نہیں تجھے، کیا بنے گا تیرا؟ علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے۔ میں حیران ہوں مولوی جی، کیا بنے گا تیرے فتووں کا؟ علی کا بیٹا نماز میں خود علی پڑھانے کو آ رہا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ، سارے ہاتھ چاہو بھائی جان، سارے بولو حیدری۔ مہربانی بھائی جی، بہت شکریہ۔ ہمارے گھروں پہ علم گوارا نہیں تجھے، کیا بنے گا تیرا؟ علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے۔ میں حیران ہوں مولوی جی، کیا بنے گا تیرے فتووں کا؟ علی کا بیٹا نماز میں خود علی پڑھانے کو آ رہا ہے۔ صلوات پڑھنے مل کے بابا۔ چونکہ آج 3 شعبان ہے، جشن ہم منا رہے ہیں حضرت امام حسین بادشاہ کی آمد کے حوالے سے۔ ہمارے جشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم زمانے والوں کو بتائیں کہ حسین کہتے کسے ہیں۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں جشن کے حوالے سے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں 18,000 عالم میں، انسانوں کے طلاقوں میں، چہروں کے سمندر میں، اللہ کی اس پوری کائنات میں مقصد یہ ہے ہم زمانے والوں کو بتائیں کہ حسین کہتے کسے ہیں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں 18,000 عالم میں، انسانوں کے طلاقوں میں، چہروں کے سمندر میں، مجھے اس ممبر کی قسم ہے جو بندہ جملے کو سمجھ گیا اس کا جشن اسی جملے پہ ہو جائے گا۔ حسین کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی اس پوری کائنات میں 18,000 عالم میں، انسانوں کے طلاقوں میں، چہروں کے سمندر میں، جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ، مہربانی، سارے اچھا بولو حیدری۔ جو اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین کا دشمن کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، اسی طاقت کے بھروسے کو نے کہا حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر۔ جملہ میں اگلا کہنے لگا ہوں، اللہ کرم میں جملہ سمجھا جاؤں۔ حسین کے دشمن کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، اسی طاقت کے بھروسے کو اس نے کہا حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر۔ محمد کا بیٹا یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا کیا تو نہیں جانتا 1,24,000 انبیاء کا مقدر مجھ حسین کے ہاتھوں میں لکھا ہوا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا 1,24,000 انبیاء کا مقدر مجھ حسین کے ہاتھوں میں لکھا ہوا ہے؟ پھر بھی بتا میں کیوں کروں تیرے ہاتھ پہ بیعت؟
اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ علی کا بیٹا مسکرا کے فرماتا ہے تیرا سب کچھ میرے کچھ بھی نہیں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ علی کا بیٹا فرماتا تیرا سب کچھ میرے کچھ بھی نہیں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، پھر بھی بتا تیرے پاس کیا ہے؟ یزید کہتا ہے دل تخت میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، شاہی میرے پاس ہے، سپاہی میرے پاس ہے، تیر انداز میرے پاس ہیں، نیزہ بردار میرے پاس ہے۔ یزید گنتا رہا، علی کا بیٹا چپ کر کے سنتا رہا۔ یزید کہتا رہا دیکھ لے ضمیر بیچنے والے میرے پاس ہیں، غیرت بیچنے والے میرے پاس ہیں، عزت میرے پاس ہے، تیر انداز میرے پاس ہے، نیزہ بردار میرے پاس ہے۔ اب بھی جو بندہ چپ کرے گا گھر جاتے تک اس بندے کو مجھے ارمان لگے گا۔ یزید گن گن کے چپ کر گیا۔ علی کے بیٹے کے چہرے پہ سرخی نمودار ہوئی، جلال آ گیا حسن کو۔ حسن بادشاہ کہتے ہیں شرم نہیں آتی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بیعت مجھ حسین سے مانگ رہا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہچا ویڈن سارے بولو حیدری، شرم نہیں آتی اتنا کچھ ہونے کے باوجود تو بیعت مجھ حسین سے مانگ رہا ہے۔ لاکھوں کا لشکر تھا مولا حسین کے سامنے، سر سے پاؤں تک صرف 72 تھے۔ کیا انجام کیا حسین بادشاہ نے؟ جتنا بڑا دشمن حسین کیوں نہ ہو اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا۔ بھائی جان جاگ کے سننا، جتنا بڑا دشمن حسین کیوں نہ ہو اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا، کیونکہ یہ لازم ملزوم ہو گئے ہیں۔ اندھیرا نہ ہو روشنی کا پتہ نہیں چلتا، روشنی نہ ہو اندھیرے کا پتہ نہیں چلتا، مشرق نہ ہو مغرب کا پتہ نہیں چلتا، مغرب نہ ہو مشرق کا پتہ نہیں چلتا، شمال نہ ہو جنوب کا پتہ نہیں چلتا، جنوب نہ ہو شمال کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ لازم ملزوم ہیں، اندھیرا روشنی کے لیے، روشنی اندھیرے کے لیے، مشرق مغرب کے لیے، مغرب مشرق کے لیے، شمال جنوب کے لیے، جنوب شمال کے لیے، یعنی لعنت یزید کے لیے، یزید لعنت کے لیے۔ اوئے ہوئے 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 مہربانی بھائی جان، یعنی لعنت یزید کے لیے، یزید لعنت کے لیے۔ ہمارے اہل بیت سید محسن نقوی صاحب شہید، ان کا جملہ یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ حسین سے ٹکرانے کے لیے کم از کم یزید جتنا کلیجہ ہونا چاہیے تاکہ قیامت تک برسنے والی لعنت کو قبول کر سکتا ہو۔ یہ چیزیں بھائی جان لازم ملزوم ہیں، لازمی ہیں یہ چیزیں۔ اب جو بھی دشمن حسین ہے مومنوں کو شہید کیا جاتا ہے، جتنا آگے آزاداری کم ہو جائے۔ آپ کے سامنے یزید کا انجام کیا ہوا؟ دولت نہیں رہی، تخت نہیں رہا، شاہی نہیں رہی، حکومت نہیں رہی۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے۔ چلو میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ شبیر کے دشمن جو کبھی تخت و نشی تھے، آپ کے سامنے تخت نہیں رہا، شاہی نہیں رہی، حکومت نہیں رہی۔ شبیر کے دشمن جو کبھی تخت و نشی تھے وہ آج پس و وہم و گما تک نہیں ملتے۔
شبیر کا دشمن آپ کے سامنے ہے، تیر انداز نہیں رہے، نیزہ بردار نہیں رہے، حکومت نہیں رہی، شاہی نہیں رہی۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ منبر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، پاکستان سے لے کے ایران تک، ایران سے لے کے شام تک، جہاں بھی حسین بادشاہ کے خون کی ایک بوند بھی گری ہے وہاں پہ بھی زری بنی ہوئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں شبیر کے دشمن جو کبھی تخت و نشین تھے وہ آج پس و وہم و گما تک نہیں ملتے، زندہ ہوں تو لعنت کی فصیلوں میں مکی، مر جائیں تو قبروں کے نشاں تک نہیں ملتے۔ مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ۔ توڑے حتان اسلام میں ہاتھ چاند سارے بولو حیدری۔ زندہ ہوں تو لعنت کی فصیلوں میں مکین، مر جائیں تو قبروں کے نشان تک۔ چلو ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ حسین فقط ایک نام نہیں ہے، حسین ایک معجزہ ہے۔ حسین بھائی جان فقط ایک نام نہیں ہے، حسین معجزہ ہے۔ حسین کل بھی مطمئن تھا، حسین آج بھی مطمئن ہے۔ یزید کل بھی پریشان تھا۔ بھائی جان جاگے نا، کیا ہو گیا؟ یزید کل بھی پریشان تھا، یزید آج بھی پریشان ہے۔ حملے وہ کرتا ہے جو پریشان ہو، قتل وہ کرتا ہے جو پریشان ہو۔ حسین کل بھی مطمئن تھا، حسین آج بھی مطمئن ہے۔ میں ایسے کیوں نہ کہوں، ہم کل بھی مطمئن تھے، ہم آج بھی مطمئن ہیں۔ یزید کل بھی پریشان تھا، یزید آج بھی پریشان ہے۔ تم کیا سوچتے ہو کہ ہم کوئٹہ میں فائرنگ کریں گے، افغانستان میں فائرنگ کریں گے، کاظم امام کاظم موسیٰ بادشاہ کے زری پہ فائرنگ کریں گے، مجلس رک جائیں گی، عزاداری رک جائے گی، جشن رک جائیں گے؟ میں وقار شمسی مولا کا سب سے چھوٹا نوکر منبر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، مجلس بھی بھر جائیں گی، علم بھی نہیں جھکیں گے، ماتمیوں کے جذبے بلند ہو جائیں گے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس بندے پہ مجھے ارمان لگے گا جو بندہ میری بات کو سمجھا اور میرے ساتھ نہ بولا۔ ایک دشمن حسین سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، تم جو کر سکتے ہو کر لو، ہمارے جذبے کم نہیں ہو سکتے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، یزید کے نام پہ اتنے جینے والے نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے والے ہیں۔ اتنے یزید کے نام پہ جینے والے نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے والے ہیں۔ حسین کل بھی مطمئن تھا، حسین آج بھی مطمئن ہے۔ یزید کل بھی پریشان تھا، یزید آج بھی بھائی جان پریشان ہے۔ تم جو کرنا ہے کر لو، ہمارے جذبے کم نہیں ہو سکتے۔ چلو میں ایک میسج چاہوں کہ آج 4 اور 5 کی درمیانی شب ہو گئی ہے، صبح 4 شبانہ 3 اور 4 کی درمیانی شب ہے۔ حضرت امام حسین بادشاہ، حضرت سرکار وفا کی ولادت کا دن ہے کل، آج سرکار حضرت امام حسین بادشاہ کی ولادت کا دن ہے۔ میں ایک میسج دیتا ہوں، اپنے گھروں کی چھت پہ سرکار غازی عباس کا علم ضرور لگاؤ۔ چلو میں جملہ کہتا ہوں تاکہ جو بندہ جملے کی گہرائی تک چلے گا اسے فضائل کی مراج ہو جائے گی۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اپنے گھروں کی چھت پہ سرکار غازی عباس کا علم لگاؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ 5 بار دن میں آسمان سلامی کے لیے جھکتا ہے۔ مہربانی بھائی جان، اپنے گھروں کی چھت پہ سرکار وفا کا علم لگاؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہے، 5 بار آسمان
سلامی کے لیے اس چھت پہ جھکتا ہے جس چھت پہ سرکار وفا کا. اچھا چلو میں ایک جملہ اور کہتا ہوں. داد تو بہت ہو گیا، اب آپ داد نہ بھی دیں، صرف دعا کر دیں. میں پھر بھی مطمئن ہوں مومن اور منافق ایک ہوا میں سانس لیں. بسم اللہ بابا جی صلوات پڑھ دیں مل کے. جملہ میں کہتا ہوں، مجھے اس ممبر کی قسم ہے، جو بندہ سرکار وفا کا نوکر ہے، جو بندہ اس عقیدے پہ زندہ ہے کہ وہ سرکار وفا کے علم کے نیچے سے دعا مانگے اسے لنگر ملتا ہے، اس پہ بولنا واجب ہے، باقیوں کی مرضی ہے. جو بندہ اس عقیدے پہ زندہ ہے کہ میں سرکار وفا کا دیا ہوا رزق کھاتا ہوں، اس نے سار اٹھانا ہے. مومن اور منافق ایک فضا میں ایک ہوا میں سانس لیں، یہ اصولاً خلاف ہے. جس فضا میں ہم سانس لیتے ہیں وہ علم کو چوم کے آتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. جس ہوا میں جس فضا میں ہم سانس لیتے ہیں وہ علم کو چوم کے آتی ہے. اب جس میں دوسرے سانس لیتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے. حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. یزید کل بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ ہے. حسین کل بھی مطمئن تھا، حسین آج بھی مطمئن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے. حسین کل بھی مطمئن تھا، حسین آج بھی مطمئن ہے. بابا جی یزید کل بھی پریشان تھا، یزید آج بھی پریشان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے. کٹ گیا سر مگر بیان جاری ہے. ظلم کے رخ پہ حسین کل بھی مطمئن تھا، حسین آج بھی مطمئن ہے. یزید کل بھی پریشان تھا، یزید آج بھی پریشان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے. کٹ گیا سر مگر بیان جاری ہے. جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے میں ایک ایک دشمن حسین سے خطاب کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جتنا دل کرتا ہے تم یزید زندہ باد کی ریلیاں نکالو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن زمانہ جانتا ہے حسین اور یزید میں وہی فرق ہے جو آدم اور ابلیس میں تھا. حسین اور یزید میں وہی فرق ہے جو ابراہیم اور نمرود میں تھا. حسین اور یزید میں وہی فرق ہے جو درود اور لعنت میں تھا. حسین اور یزید میں وہی فرق ہے جو درود اور لعنت میں تھا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری امت مسلمان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں جتنی دل کرتا ہے یزید زندہ باد کی ریلیاں نکالو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہہ رہا ہوں ظلم کا رخ پہ خوف طاری ہے. کٹ گیا سر مگر بیان جاری ہے. صبر اور ظلم کا تقابل کیا؟ ایک شہنشاہ ہے، ایک بیکاری ہے. مہربانی بھائی جان ہاتھ اٹھاؤ بولو سارے ہائے دری. صبر اور ظلم کا تقابل کیا؟ ایک شہنشاہ ہے، ایک شہنشاہ ہے، ایک بیکاری ہے. بس آخری مصرے پڑھتے ہیں. حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے. یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے. اچھا حسین اور یزید میں فرق کیا ہے؟ بس آخری 6 مصرے ممبر بائی کے حوالے. یزید اور حسین میں فرق کیا ہے؟ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خاکے نقشہ کرب و بلا بناتا ہے. بھائی جان یزید اور حسین میں فرق کیا ہے؟ یزید اور حسین میں فرق بتا کے ممبر بائی کے حوالے. یزید اور حسین میں فرق کیا ہے؟ یزید نقشہ
جو رو جفا بناتا ہے، حسین اس میں نقشہ کرب و بلا بناتا ہے، یزید موسم اسیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے۔ حسین اور یزید میں فرق کیا ہے؟ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں نقشہ کرب و بلا بناتا ہے۔ یزید موسم اسیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے۔ یزید تیز ہواؤں کے جوڑ توڑ میں گم سم، حسین سر پہ پہن کے ردا بناتا ہے۔ یزید تیز ہواؤں کے جوڑ توڑ میں گم سم، اگلے دو مصروں پہ مجھے پوری توجہ چاہیے۔ حسین سر پہ پہن کے خاک بناتا ہے، حسین سر پہ پہن کے خاک بناتا ہے۔ یزید دن میں لکھتا ہے تاریکیوں کو، حسین رات میں دیا بناتا ہے۔ اب حسین اور یزید میں فرق کیا ہے؟ آخری دو مصرے ممبر بھائی شبر کے حوالے، میرے بھائی ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ حسین اور یزید میں فرق کیا ہے؟ بس آخری فرق سنے، اس سے بڑا فرق نہیں ہے۔ اور جو بندہ اس عقیدے پہ آیا ہے کہ میں جشن منانے کے لیے آیا ہوں، میں تو جملے کہوں گا، وہ بندہ چپ کر کے چلا جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ حسین اور یزید میں فرق کیا ہے؟ میں نے فرق بتانا ہے۔ حسین کل بھی مطمئن تھا، حسین آج بھی مطمئن ہے۔ یزید کل بھی پریشان تھا، یزید آج بھی پریشان ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا بلکہ خدا بناتا ہے۔ ہچا کا سارے بولو حیدری۔ کوئی گل نہیں، جشن دا جڑا اعلان ہے نا، وہ یاد ہے نا، کر دیو اپنا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں کیا کہنے۔ نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نبی بھی اپنی عبادت کا دین کہتے ہیں، اور جو سر کٹا دے عبادت حق میں اسے تو